اپنے ہاتھوں کھو دیا خود تجھے اہل وطن، آہ کیسا باغباں شام چمن کو کھو دیا، آہ کیسا باغباں شام چمن نے کھو دیا پڑے گا۔ ایک خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، سینے کا بہت بڑا درد ہے جو میں بانٹنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اگر آپ اس کی عزت کر لیں گے، اس کو دل سے قبول کر لیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ جب آپ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مجھ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ تازہ دم ہیں، تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مدرسے کا نام کیا تھا؟ دار ارقم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو مدرسے کا نام کیا تھا؟ صفہ۔ پتہ کیا چلا؟ مکے میں ہمارے نبی تھے تو مدرسے کے ساتھ تھے، اور مدینے میں جب آئے تو مدرسے کے ساتھ رہے۔ آپ کو سن کر کے بڑی حیرت ہوگی، دشمن کے 70 سپاہی پکڑے گئے اور ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، پیسہ لے کر کے چھوڑنا چاہیے یا بغیر پیسے لے کر کے چھوڑنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے پہلی بات آئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ 70 قیدی ہیں، دشمن ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو پیسہ لے کر کے چھوڑا جائے گا، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو فری میں چھوڑا جائے گا۔ کن کو فری میں چھوڑا گیا؟ کن کو فری میں چھوڑنے کا اعلان ہو رہا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہوگا ان کو فری میں چھوڑا جائے گا، وہ ہمارے 10 آدمی کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، فری میں آزاد ہو جائے۔ دیکھیے وہ ایسا دور تھا کہ چولہا نہیں جل رہا، نبی کا گھر کے چولہا نہیں جل رہا، پیٹ میں پتھر باندھ کر کے ہیں، لیکن پیسہ لے کر کے نہیں چھوڑا جا رہا ہے، بلکہ ان لوگوں کو فری میں چھوڑا جا رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو فری میں چھوڑا جا رہا ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمارے 10 آدمی کو تم پڑھنا لکھنا سکھا دو، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اپنے بچے کو اردو پڑھائیے، اگر آپ کا بچہ اردو سے محروم رہا دین سے محروم ہو جائے گا۔ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اردو ہندوستان کی زبان نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا کی زبان ہے۔ امریکہ میں بھی اردو پیپر چھپتا ہے، برطانیہ میں بھی اردو پیپر چھپ رہا ہے، عرب جہاں پر عربی بولی جاتی ہے وہاں بھی اردو پیپر چھپ رہا ہے۔ یہ جو زبان اردو ہے یہ ہندوستان کی زبان نہیں ہے، پوری دنیا کی زبان ہے۔ اگر آپ کا بچہ اردو سے محروم رہ گیا، پوری دنیا کی زبان سے محروم رہ گیا۔ دوسری بات یاد رکھیے، اردو کے اندر اللہ تعالیٰ نے 60% قرآن کو جمع کر دیا ہے۔ اردو کے اندر اللہ تعالیٰ نے 60% الفاظ قرآن کے جمع کر دیے۔ اگر آپ کا بچہ اردو سے محروم رہ گیا تو قرآن سے محروم ہو جائے گا۔ تیسری بات یاد رکھیے کہ آپ کا بچہ اردو ضرور پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ پڑھائیں گے؟ پڑھائیں گے؟ ٹیوشن والے کو پیسہ نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کون پڑھائے گا؟ پڑھانے والے کو پیسہ دیجیے، اور کبھی ناغہ مت کیجیے، پیسہ نہیں دیں گے تو بغیر پیٹرول کے گاڑی نہیں چلتی ہے۔ دیکھیے اگر آپ کا بچہ اردو سے محروم رہا، سارے علوم کو اللہ نے اس وقت اردو میں جمع کر دیا۔ قرآن کی تفسیر دیکھنا ہے اردو میں دیکھیے، قرآن ہندوستان کی تاریخ دیکھنی، اسلام کی تاریخ دیکھنا اردو میں دیکھیے، آپ حدیث کا ترجمہ دیکھنا ہے اردو میں دیکھیے۔ تو سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے اردو میں جمع کر دیا۔ اگر آپ کا بچہ اردو پڑھا ہوا نہیں ہوگا تو تفسیر بھی نہیں جانے گا، تاریخ بھی نہیں جانے گا، اور اردو کے کسی بھی علم سے واقف نہیں ہوگا۔ اس لیے اردو پڑھائیے۔ ایک خاص بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، 1996 میں سروے آیا کہ جاہل پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں، تو لکھا ہے کہ 1.5 ارب لوگ جاہل ہیں۔ انگوٹھا ٹک ہے، 1.5 ارب لوگ، 100 کروڑ کو 1 ارب کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے 1.5 ارب لوگ دنیا میں جاہل ہیں، انگوٹھا ٹیک ہے۔ ہندوستان میں کتنے ہیں؟ تو 40%۔ 40% جاہل تو صرف ہندوستان میں۔ اب غور کیجئے، 40%، آدھے لوگ صرف ہندوستان میں جاہل ہیں۔ اب آئیے سچر کمیٹی رپورٹ دیکھ لیجئے کہ اسکول میں مدرسے میں مسلمانوں کے کتنے بچے آتے ہیں،
صرف 3-4%. 3% بچے مسلمانوں کے آ رہے ہیں اسکول مدرسہ میں. اب باقی 97% کہاں جا رہے ہیں؟ گورو چرانے کے لیے جا رہے ہیں, بکری چرانے کے لیے جا رہے ہیں, ہوٹل میں برتن صاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا ہوگا اس قوم کا حال؟ اگر یہ قوم غلام ہوگی تو اپنے علم سے محروم ہونے کی وجہ سے غلام بنے گی. اور ایک خوبصورت بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. قرآن میں علم کا ذکر جو آیا ہے 785 مرتبہ آیا. قرآن میں علم کا ذکر آیا ہے 785 مرتبہ. قرأت کا لفظ کہ پڑھو پڑھاؤ پڑھو پڑھاؤ کتنی بار آیا؟ 19 بار. لکھو، قلم کا ذکر 4 بار آیا. آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ اس کے بچے صرف 3 بچے آتے ہیں 100 میں اسکول، 100 میں مدرسے آ رہے ہیں. کیا ہوگا اس قوم کا حال؟ یاد رکھیے، آپ اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا. آپ اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا. آپ بچے کے لیے زمین خریدے ہیں، بچہ کوئی احسان نہیں مانے گا. آپ مکان بنا دیے ہیں، بچہ پڑھا لکھا نہیں رہے گا، دارو شراب پی کر کے سب کو برباد کر دے گا. لیکن اگر آپ نے پڑھا لکھا دیا تو بچہ سب کچھ بھول جائے گا، ماں باپ کے اس احسان کو نہیں بھولے گا. جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، چھچھندر کے سر میں چنبیلی کا تیل. یہی وقت کا گیت گا کر سناؤ، یہی وقت کا گیت گا کر سناؤ. نہیں دیش کو رہنا ان پڑھ گوارا، چلو ساتھیوں اب وطن کو سجاؤ. جو ان پڑھ ہے ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، ہے تعلیم افضل یہی گنگناؤ. زمانے کا بگڑا مقدر بناؤ، نہیں دیش کو رہنا ان پڑھ گوارا. پڑھائیں گے ہر ایک کو اقرار کر لو، جو ویران ہیں ان کو گلزار کر لو. وطن کو محبت سے شرسا، وطن کو محبت سے سرشار کر لو. پڑھائی کو اپنا طرفدار کر لو. ہر ایک دل میں سچائیاں لہلہا دو، نہیں دیش کو رہنا ان پڑھ گوارا. بڑھاپے میں علم حاصل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا؟ جو سیکھنا ہے بچپن میں سیکھیے، پڑھنے کی عمر میں سیکھیے اور سیکھتے رہیے. ماں کی گود سے سیکھتے سیکھتے قبرستان پہنچ جائیں. تیزی کے ساتھ نمونہ نکل گیا. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اگست کا مہینہ چل رہا ہے. میں 3 پیغام آپ کو اس مہینے کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں. اس کے بعد محرم کا پیغام آ رہا ہے، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا. مشکل سے 15 سے 20 منٹ آپ کا وقت قربان ہوگا. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ نے بہت ساتھ دیا. امید نہیں تھی کہ آپ لوگ کھا پی کر کے اتنی دیر بیٹھیں گے اور جلسہ کے لیے اتنی قربانی دیں گے، امید نہیں تھی. لیکن یہ آپ کی محبت ہے، مسجد کی برکت ہے اور جلسے کی کرامت ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں. اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، دین بنائے، دنیا بنائے. آپ کے بال بچوں کو اللہ جائز روزگار عطا فرمائے. دھیان سے سنیے گا. مسلمان کل کہاں تھا، آج کہاں ہے؟ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ 3 راستے سے آیا. تجارت کرنے والے عرب سے ہندوستان آئے، ان کے ساتھ اسلام آیا. مسلمان حملہ کرنے والے ہندوستان آئے، ان کے ساتھ اسلام آیا. بزرگان دین خواجہ معین الدین چشتی، فرید الدین شکرگنجی، یہ لوگ آئے، ان کے ساتھ اسلام ہندوستان میں داخل ہوا. مسلمان 5 وجہ سے ہندوستان میں کامیاب ہوئے. مسلمانوں کے پاس علم تھا، فن تھا. مسلمانوں کے پاس جوش تھا. مسلمانوں کے پاس حوصلہ تھا. اور مسلمان کیوں کامیاب ہوئے؟ یہاں کے لوگوں میں نا اتفاقی تھی، ان پر مسلمان کامیاب ہو گئے. یہاں کے لوگوں کا حوصلہ نہیں تھا، ہمت نہیں تھی،
اس لیے مسلمان کامیاب ہوئے۔ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، دلی کے جو جامع مسجد ہے اس کا نام کیا تھا؟ قوت الاسلام۔ اب تو جامع مسجد دلی بولتے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کا تاریخ میں نام ہے قوت الاسلام، اسلام کو قوت دینے والی مسجد۔ اس مسجد کا نام تھا قطب مینار، جو آپ لوگ دیکھ کر کے دلی سے آتے ہیں، وہ کس لیے بنا تھا؟ آذان کی صدا سے پوری دلی گونج جائے، اس لیے بنا تھا۔ اور وہ کتنا لمبا چوڑا ہے؟ 238 فٹ لمبا چوڑا ہے، 238 فٹ اس مینار کی اونچائی ہے۔ وہ بنا کس لیے تھا؟ آذان کی صدا سے پورا شہر گونج جائے۔ کہاں تھا مسلمان؟ ایک حوض بنا تھا وضو کرنے کے لیے، سن کر کے تعجب ہوگا، کتنے بیگھا میں تھا؟ 274 بیگھا میں تھا، حوض بنا تھا دلی میں۔ حوض بنا تھا مسلمانوں کے وضو کرنے کے لیے 274 بیگھا میں۔ وہ لمبا کتنا تھا؟ 2 میل، اور چوڑا کتنا تھا؟ 1 میل۔ اس حوض کو کس نے بنایا تھا؟ سلطان شمس الدین التمش بادشاہ نے بنایا تھا، بادشاہ نے بنایا۔ اور سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا کہ ٹیپو سلطان جب زندہ تھے، مسلمانوں کی حکومت کتنی بڑی تھی؟ 17% رقبے میں، یعنی 1,57,00,000 مربع میل مسلمانوں کی اتنی بڑی حکومت تھی۔ ٹیپو سلطان زندہ تھے، حیات سے تھے، تو مسلمانوں کی حکومت کتنی تھی؟ 17% رقبہ۔ 17% رقبے کا مطلب ہوا 1,57,00,000 مربع میل پر مسلمان حکومت کرتا تھا۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو مسلمانوں کی حکومت گھٹنے لگی، 17% سے گھٹ کر کے کہاں پہنچ گئی؟ 5%۔ 1,57,00,000 مربع میل سے گھٹ کر کے کہاں پہنچ گئی؟ صرف 45 لاکھ۔ دعا کیجئے ٹیپو سلطان کے واسطے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ٹیپو سلطان 1792 میں انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے اور 1799 میں شہید ہو گئے۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو انگریز ان کی لاش پر کھڑا ہو کر کے بولا، آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان جب زندہ تھے تو انگریز نے کہا کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے، لیکن جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو انگریز نے کیا کہا کہ یہ ملک آج سے ہمارا ہے۔ اے شہید مرد میدان نے وفا تجھ پر سلام، اے شہید مرد میدان نے وفا تجھ پر سلام، تجھ پہ لاکھوں رحمتیں اور لا انتہا تجھ پر سلام۔ ہند کی قسمت میں ہی رسوائی کا سامان تھا، ورنہ تو ہی عہد آزادی کا ایک عنوان تھا۔ اپنے ہاتھوں تجھ اپنے ہاتھوں کھو دیا خود تجھے اہل وطن، اپنے ہاتھوں کھو دیا خود تجھے اہل وطن۔ آہ کیسا باغباں شام چمن کو کھو دیا، آہ کیسا باغباں شام چمن نے کھو دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔